ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے بہت بہت شکریہ آپ کی طرف سے جو انکریجمنٹ آ رہی ہے، دیٹس گریٹ. آپ کی خدمت میں میری طرف سے ہدیہ تہنیت. ملک میں جو صورتحال ہے وہ ایک آئینی کرائسس بھی بڑھ رہا ہے پاکستان میں. معاشی کرائسس تو ہے، معاشی بحران ہے، غریب کی روٹی تنگ ہے، بجلی کے بل دینے کا پیسہ نہیں ہے، اور جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں، ہوم اکنامکس یعنی گھریلو بجٹ، گھر کی معیشت، وہ برباد ہو چکی ہے. اور افسوسناک کہیے اس کو کہ حکمران بالا جو ہیں، حکام بالا، ان کی پرائیورٹی جو ہے، ترجیحات، وہ میں سمجھتا ہوں میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. بچوں کی تعلیمات ہے، ہیلتھ ہے، دیگر ایشوز ہیں. کل کیا ہوا؟ گورنر پنجاب نے آبجیکشن ریز کر دیا کہ اپائنٹمنٹ جو 11 وائس چانسلرز کی پنجاب میں مختلف یونیورسٹیز کی گئی ہیں مریم نواز شریف یعنی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے. غور کیجیے، اس ملک میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ وائس چانسلرز کے پاس، اور اس میں کرپشن، اس میں ارریگولرٹیز ہیں، گراس ارریگولرٹیز ہے. گورنر نے اعتراض کر دیا اس پر. تو مجھے بتائیے کہ پہلے کیوں نہیں ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو ہے وہ اختیار کیا گیا پنجاب کے اندر؟ یونیورسٹیز اور ایجوکیشن نو ڈاؤٹ کہ تینوں صوبوں سے زیادہ ہے، اور جو بھی سسٹم ہے وہاں پہ ہائر ایجوکیشن، اسکالرشپس وغیرہ بھی وہاں چلے جاتے ہیں. دیگر صوبوں کے جو مسائل و مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن گورننس کا یہ ویکنس ہے، گورننس نہیں ہے، گورننس کا ماڈل خراب ہے وہاں پر. جو بھی صورتحال ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ. دوسری طرف قومی اسمبلی کے اسپیکر جو کسٹوڈین ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے جو کسٹوڈین ہیں، محترم سردار ایاز صادق صاحب آف لاہور، انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. یعنی ہیڈ آن کولیشن کی صورتحال ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں لائک سپریم کورٹ آف پاکستان کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان رائٹ فرام دا ڈے ون، جب سے الیکشنز ہوئے ہیں 8 فروری کو، جب سے ہی، اور اس سے پہلے بھی کنٹروورشل اس کا اسٹیٹس راجہ سکندر صاحب کا ہے. قومی خدمت کے اعتراف میں جو ہے ان کی بیگم کو، ان کی اہلیہ کو صدر پاکستان جو ہیں وہ ایک قومی اعزاز اور وہ تمغہ دے دیتے ہیں. اور جو اس کا ثبوت کیا ہے پورے الیکشن کمیشن میں کہ سندھ میں اتنے سینئر آفیسرز کو بشمول ریجنل چیف کرپشن کے الزام میں، یعنی وہ جو اسٹرانگ روم ہے اس کو ہی توڑ دیا گیا، پیپرز جو ہیں ڈاکومنٹ کو، ریکارڈز کو ٹیمپر کر دیا گیا، کیا جا رہا تھا. یہ جو بھی تھا، الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں پاکستان کے راجہ سکندر، ان کی طرف سے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے اور ان کو ہٹا دیا گیا، کھڈے لین لگائے گئے جب تک کہ، اور کہا گیا کہ آپ لوگ کراچی میں رہیں جب تک کہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی. اور الیکشن کمیشن کے لیے اسپیکر صاحب کہہ رہے جی آپ اعتراض کریں. سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کھڑا کر دیا گیا. یہ وہی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی. آئی ایم ویری سوری، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن حق تو حق ہے، جنہوں نے جسٹس سجاد شاہ صاحب کے خلاف کام کیا تھا اور ان کے سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا. بڑے بڑے جگادری مسلم لیگ کے سینیٹرز بھی جو بعد میں بنے وہ اس حملے میں شامل تھے. وہی مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے پاکستان میں کہ کولیجن و ہیڈ ڈاؤن، بڑے بڑے جو یعنی آئینی ادارے ہیں ان کے اندر اتنا جھگڑا اور چل رہا ہے. واٹ فار؟ ایکسٹینشن کس بات کی؟ اور آج صدر پاکستان نے پروسیجر ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، یعنی بینچ بنانے کی جو اختیار تھا اس کے اندر بھی تبدیلی کر دی گئی ہے. خوف کس بات کا ہے؟ وہ ایک آدمی جو جیل میں ہے جس کا نام عمران خان ہے، پی ٹی آئی کا، وہ جی پی ٹی آئی کو ہم صاف کر دیں گے، وہ تو جی سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں سارے کے سارے. مت کریں ایسا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. سبق پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، سبق تاریخ کے یاد رکھنے چاہیے. ورلڈ ہسٹری ہو، ایشین ہسٹری ہو، یورپین ہسٹری ہو، اسلامک ہسٹری ہو، افریقن ہسٹری ہو، اس کو دیکھیں، پڑھیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں، ریڈنگ ہیبٹس پیدا کریں. ایجوکیشن کا برباد ہو چکا ہے. جوڈیشری کنٹروورشل بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے ایک شخص کو وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے. اس نے پوری قوم کو ٹینشن دے دی ہے. ایکسٹینشن کے چکر میں قوم کو ٹینشن دے رہے ہیں آپ. نو، ڈونٹ ڈو دس.
یہ کوئی اچھے اومن نہیں ہیں. ہم اپنی قوم کو, نوجوان نسل فرسٹریٹ ہو چکی ہے, اور وہاں کی ایک نوجوان نسل ہے جو فارمرلی پاکستانی ہی ہے نا, جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی تھی, جنہوں نے ہندوستان کے برٹش رول کو چیلنج کیا تھا, جنہوں نے ہندو رول کو چیلنج کیا تھا, اور پھر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا قائد اعظم کی قیادت میں, علامہ اقبال کے فکر کے تحت. یہ سوچنے کی باتیں ہیں, اس پر عمل درآمد کی. اکنامک پالیسیز کے اندر جو ہے بڑے خوش ہیں کہ جی وی آر اچیونگ لاٹ آف تھنگس, اور بہت بڑا ہو رہا ہے جناب. مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, مشکلات موجود ہیں, ان امپلائمنٹ اپنی جگہ موجود ہیں, انڈسٹریز بند ہیں, بجلی اور انرجی کی کاسٹ مینیج نہیں ہو رہی ہے, کمپٹیشن ہے. وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ نہیں جی ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے. بھائی ریونیو تو اور بھی طریقے سے بڑھ سکتا ہے نا, ٹیکس لگا دیں آپ, پیٹرولیم پہ نکال کے دبا کے ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر آج بھی آپ نہیں سمجھیں گے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. علامہ اقبال کا جو شعر تھا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں. وہ اپلائی ہو رہا ہے پاکستان کی صورتحال پر. پنجاب میں آپ کی اکثریت نہیں تھی, اکثریت لے کر دی گئی آپ کو, اور میرا خیال ہے جو لے کر دینے والے تھے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا. اور جو کل کا جلسہ ہے لاہور میں, جس کے بارے میں عدلیہ کہہ چکی ہے کہ جی ٹھیک ہے, ایک ٹائمنگ کے اوپر ایشو چل رہا تھا ابھی تھوڑی دیر تک, پہلے تک 2 روز پہلے تک, جو بھی ہے, تو لیٹ دی ڈیموکریسی بی پروموٹڈ, فلورش ہو, ہیومن رائٹس ہوں, انسانی حقوق اپنی جگہ چلتے رہے ہوں. کیا ہو رہا ہے وزیرستان میں آج جو واقعہ تو بھی پیش ہوا ہے کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے, آپ نے دہشت گردوں کو اڑا دیا, بہت اچھا کیا, جانیں دی جا رہی ہیں پاکستان کی خاطر. سوچیں, برس اقتدار ٹولہ سوچیں. انہوں نے نہیں سمجھنا, اگر مسلم لیگ والے اب بھی نہیں سمجھیں گے, میرا تو خیال ہے کہ دے آر آن دی لاسٹ لیگ آف, یہ لاسٹ سانسیں لے رہے ہیں, اور چلتے چلتے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. اس ملک کی خیر ہو, دس از ویری بیڈ, ویری انفارچونیٹ. 240 ملین 24 کروڑ کا یہ ملک ہے, یوتھ ہے, اور آئی ٹی میں وہ کام کر رہے ہیں ڈسپائٹ آل, تمام رکاوٹوں کے باوجود, سلو نیٹ ہونے کے باوجود بھی بہت سے مسائل ہیں, اور پیسے وہ ارن کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. فارن ایکسچینج آ رہا ہے, اوورسیز پاکستانی دبا کے پاکستان کو بھیج رہے ہیں, $40 بلین تک معاملہ جا رہا ہے. اس کو مینیج ہی نہیں کر پا رہے یہ لوگ. $2 کے لیے بھیک مانگی جاتی ہے. دیٹ شوز, دیٹ از یعنی اٹس اے پروون فیکٹ کہ آپ سے اکانومی مینیج نہیں ہوتی ہے, غربت مینیج نہیں ہو رہی ہے, مسائل ہیں, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں. تو یہ چاروں طرف مسائل ہیں, اس کی توجہ کی ضرورت ہے. کیوں نہیں پارلیمنٹ کے سردار صاحب نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ الیکشن کمشنر کو ہی خط لکھ دیا پی ٹی آئی کے خلاف. عوام جاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور اپنے تئیں وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. پاکستان کی تعمیر و ترقی سے ہی ظاہر ہے, وہ کلیش میں تو نہیں ہوگا. تو یہ معاملات ہیں. میں نے سوچا کہ آج آپ کو تھوڑا سا اکنامکس اور تھوڑا سا کانسٹیٹیوشنل سچویشن بتا دی جائے کہ جو کچھ بھی آئین کے حوالے سے امینڈمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ یک طرفہ ہیں. یہ اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ کام کر رہا ہے, یعنی ذاتی مفاد, خواہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا مفاد ہو. وہ ایک اینٹی ہے کہ عمران کو, اس کی پارٹی کو ریلیف نہیں دینے دینا. اور ایکسٹینشن کس بات کی, گھر جائیں یار عزت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی ٹرم پوری کرا دی ہوئی ہے, اب جائیں, جس کا حق بنتا ہے اس کو آنے دیں. وہ ہیں جسٹس منصور شاہ, آنے دیں. اور جسٹس منیب اختر کے خلاف اپنے اسپیسیفک امینڈمنٹ لے کر آ گئے کہ اس کو نہیں آگے آنے دینا ان کو. دیٹ از ویری بیڈ, غلط ہے. انصاف جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, یکساں ہونا چاہیے, سب کو اپرچونیٹیز ملنی چاہیے کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں. یہ تھے ہمارے ناظرین, آپ کی خدمت میں جو میری عرضداشت تھی وہ میں نے پیش کر دی ہے. آپ کو ہماری گفتگو پسند آئے, معلومات پسند آئے تو یقیناً آپ کی آراء, مشورے, اوپینینز, کمنٹس موسٹ ویلکم. چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ گھنٹی بجے اور آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتے رہے. اس قوم کو یقیناً نوجوان نسل ہے, جاگ رہے ہیں وہ, اور اس قوم کی گھنٹی بجائی جانے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ شعور زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. بہت شکریہ, والسلام.